MMC نیوز میں خوش آمدید۔ آج کی نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بڑا قدم، الیکٹرک بس کے بعد اب الیکٹرک ٹرام بھی چلے گی۔ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں الیکٹرک بس کے بعد اب الیکٹرک ٹرام چلے گی۔ ترجمان اورنج ٹرین کے مطابق چین سے ٹرام لاہور منگوا لی گئی ہے۔ 10 منٹ چارج میں الیکٹرک ٹرام 25 سے 27 کلومیٹر چلے گی۔ اورنج ٹرین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ٹرام میں 250 مسافروں کی گنجائش ہے۔ 3 باکسز پر مشتمل ٹرام کی اسمبلنگ علی ٹاؤن ڈپو میں کی جا رہی ہے۔ ترجمان اورنج ٹرین نے بتایا ہے کہ ٹرام کو پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چلایا جائے گا۔ ٹرام کو ٹھوکر سے ہربنس پورا کے روٹ پر چلانے کی تجویز ہے۔ ترجمان نے کہا، سب سے پہلے ٹرام سروس مفت ہوگی۔ اگر ٹرائل کامیاب رہا تو ٹکٹ کی قیمتیں باقاعدہ استعمال کے لیے متعارف کرائی جائیں گی۔ آپریشن سندور ناکام، بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار۔ قائد حزب الاختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق مودی کی ذاتی سفارتکاری ناکام ہو چکی ہے اور بحران کے وقت کوئی بھی قریبی اتحادی بھارت کی کھل کر حمایت نہیں کر رہا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ماضی کے دوست ممالک اب محتاط یا غیر جانبدار رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ میٹرک بورڈ امتحانات 2025 کا نتیجہ، ہونہار طالبات نے ٹاپ 3 پوزیشنز اپنے نام کر لیں۔ آزاد کشمیر کے میٹرک بورڈ امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں مجموعی طور پر 3 نمایاں پوزیشنز سامنے آئی ہیں۔ اس سال بھی طالبات نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ٹاپ پوزیشنز اپنے نام کی۔ پہلی پوزیشن فاطمہ نائلہ نے حاصل کی، جنہوں نے 1200 میں سے 1192 نمبر حاصل کیے۔ وہ کشمیر ماڈل کالج میرپور کی طالبہ ہیں اور ان کی یہ کامیابی ادارے کے لیے باعث فخر ہے۔ دوسری پوزیشن صالحہ عباس کے حصے میں آئی، جنہوں نے 1185 نمبر حاصل کیے۔ وہ ریڈ فاؤنڈیشن کالج پلندری کی طالبہ ہیں اور ان کی محنت نے انہیں نمایاں مقام دلایا، جبکہ تیسری پوزیشن 2 طالبات نے مشترکہ طور پر حاصل کی۔ عائشہ یوسف ریڈ فاؤنڈیشن کالج پلندری سے تعلق رکھتی ہیں اور علیشہ پرویز جو گرامر پبلک اسکول راولا کوٹ ضلع پونچھ سے تعلق رکھتی ہیں، دونوں نے 1200 میں سے 1182 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان تمام طالبات، ان کے اساتذہ اور والدین کو اس زبردست کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ یہ کارنامہ نہ صرف ان اداروں بلکہ پوری ریاست آزاد کشمیر کے لیے باعث فخر ہے۔ پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈ میٹرک 2025 کے رزلٹ کا اعلان 24 جولائی صبح 10 بجے کریں گے۔ رزلٹ بورڈ ویب سائٹ اور موبائل فون کے ذریعے بھی معلوم کیا جا سکے گا۔ موبائل سے رزلٹ معلوم کرنے کے لیے اپنا رول نمبر لکھ کر بورڈ کوڈ پر بھیجیں گے۔ سنی علماء کونسل کے سرپرست علامہ احمد لدھیانوی کا اتحاد امت اور حرمت صحابہ پر زور۔ سنی علماء کونسل کے سرپرست اعلیٰ علامہ احمد لدھیانوی نے اپنے بیان میں کہا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کسی نئے انتشار کے متحمل نہیں۔ ہمیں امن و امان، اتحاد و اتفاق کو ہر صورت برقرار رکھنا ہوگا۔ علامہ احمد لدھیانوی نے تمام مکاتب فکر بشمول دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کرنے کی اپیل کی، تاکہ عوام کو ان کی شان و مقام سے روشناس کرایا جا سکے اور معاشرے میں فتنہ و فساد کی فضا ختم ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ علماء اور دینی طبقات مل کر معاشرتی امن کو مضبوط بنائیں اور ایسی فضا قائم کریں جس میں گستاخی جیسے کبھی عمل کا مکمل خاتمہ ممکن ہو۔ علامہ اورنگزیب فاروقی کی سانگھڑ کمبر شہداد کوٹ میں اہل سنت والجماعت رہنماؤں پر حملے کی مذمت۔ مرکزی صدر اہل سنت والجماعت پاکستان علامہ اورنگزیب فاروقی نے کمبر شہداد کوٹ اور ضلع سانگھڑ میں اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو سبوتاج کرنے کی سازش ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نیو یارک میں اسحاق ڈار کی سعودی وزیر معیشت سے ملاقات، اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیو یارک میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر برائے معیشت و منصوبہ بندی فیصل فضیل آل ابراہیم کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں فوڈ سیکیورٹی، مینوفیکچرنگ اور معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان اور روس تک فریٹ ٹرین کا آغاز، تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق لاہور سے ماسکو فریٹ ٹرین کا آغاز اگست میں متوقع ہے۔ ٹرین لاہور سے روانہ ہو کر تفتان، ایران، ترکمانستان اور قزاقستان کے راستے روس پہنچے گی۔ افتتاحی تقریب میں روسی قونصل جنرل سمیت تمام متعلقہ شراکت دار شریک ہوں گے۔ یہ منصوبہ خطے میں تجارتی راہداری کے فروغ میں اہم پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔
सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नादरा की खुसूसी सहूलत। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नई शनाख्ती दस्तावेजात तजदीद या तब्दीली के लिए खुसूसी सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। नादरा की मोबाइल रजिस्ट्रेशन टीम 25 और 26 जुलाई को दम्माम में पाकिस्तानी एम्बेसी टीम के हमरा सुबह 9 से 3 बजे तक खिदमात फराहम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री मुआहिदा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को बिला वीज़ा सफ़र की इजाज़त देने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी और सरकारी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ का अहम कदम है। तल अवीव में गजा के हक में इसराइली अवाम का एहतजाज। इंसानियत की खातिर हम खामोश नहीं रह सकते। इसराइली अखबार हारेट्स के मुताबिक सैकड़ों इसराइली शहरी गजा में इंसानी बहरान और ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एक साथ खड़े के उन्वान से निकाली गई इस रैली में मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत की जंगी पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। एक शरीक मुजाहिर ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हालात अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। हम कैदियों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं और गजा में हज़ारों मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं। ये जंग बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मुजाहिरीन ने बैनर उठाए रखे थे जिन पर इंसानियत पहले, गजा को जिंदा रहने दो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो जैसे नारे दर्ज थे। ये मुजाहिरा इस बात की अलामत है कि इसराइली मुआशरे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जंग के खिलाफ और इंसानी जानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कारी हनीफ जलंधरी। एक उस्ताद का जुल्म पूरे दीनी निज़ाम का नुमाइंदा नहीं। वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी कारी हनीफ जलंधरी ने कहा कि किसी एक मदरसे के उस्ताद के जुल्म को पूरे दीनी निज़ाम से मंसूब करना ज़्यादती है। मदारिस दीन, अखलाक और रूहानियत के किले हैं जहाँ लाखों तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं। किसी फ़र्द के गलत अमल की बुनियाद पर मदारिस से मुँह मोड़ना अक्ल इंसाफ के खिलाफ है। इस्लाह और निगरानी ज़रूरी है मगर दीनी इदारों की तौकीर बरकरार रहनी चाहिए। जालिम का एहतसाब होगा मगर दीन के मराकिज़ का एहतराम बाकी रहे। वफाकुल मदारिस ने इदारों को तशद्दुद से गुरेज और जदीद तदरीसी अंदाज अपनाने की हिदायत भी जारी की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक दरामदी अशिया पर टैरिफ में नुमाया कमी करेंगे। टैरिफ की शरह 60% से कम करके 27% तक लाने पर इत्तेफाक हुआ। मुआहिदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल होगा और इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए मौसर रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर ड्यूटी कम करेगा जबकि अफगानिस्तान आम, किन्नू, केले और आलू पर टैरिफ में नरमी करेगा। खुसूसी खबर। मुफ्ती अदनान काका खेल। गजा में भूख बतौर हथियार इस्तेमाल हो रही है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अदनान काका खेल ने गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गजा में कहत जानबूझकर मुसल्लत किया जा रहा है जहां मासूम बच्चे खुराक की किल्लत से दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने 100 से ज़ायद इंटरनेशनल इमदादी इदारों के मुश्तरक का बयान का हवाला दिया जो ये कहते हैं कि इसराइली मुहासरा इंसानी सोच जुर्म बन चुका है और इमदादी कारकुन भी अब भूख और खतरे का शिकार हैं। मुफ्ती अदनान काका खेल का कहना था कि 24 घंटों में सिर्फ भूख से 15 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि अस्पताल ग़िज़ाई किल्लत से नढाल बच्चों से भरे पड़े हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से फौरी जंग बंदी, तमाम गुजरगाहों के खोलने और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इमदाद की फौरी तरसील का मुतालबा किया।